صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. جیسے میں نے کہا کہ جو کرائسس ہے اوور آل جو صورتحال ہے اس پر تو بات کریں گے, لیکن جو ابھی تک اقدامات ہماری حکومت کی طرف سے سامنے آئے ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, جس کے اندر عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بھی ذرا کامنٹ کیجئے گا, اور جو اپنی آسٹیرٹی کے کچھ میجرز جو ہیں کل پرائم منسٹر نے بتائے ہیں ان کا بھی بتائیے گا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی تقریر جو ہے وہ تو موز ایک لالی پاپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہاں پر بتایا گیا کہ اتنے ارب لوٹے گئے, ہم فوری طور پر اس کو ریکور کر لے رہے ہیں؟ کہاں پر بتایا گیا کہ ہم یہ بڑے بڑے اخراجات کم کر رہے ہیں؟ کہاں پر بتایا گیا کہ ججز کی تنخواہیں یا دوسرے جو بڑی بڑی تنخواہیں اس کو ہم فوری طور پر آدھے پر لا رہے ہیں یا 25% پہ لا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی بات ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ بیرونی دوروں پر پابندی, تو بھائی بیرونی دورے تو کوئی اور نہیں کرتا, آپ اپنے ملک میں نہیں بیٹھتے. اس کے باوجود معیشت اٹھ نہیں رہی ہے, اس کے باوجود کوئی اس عوام نے خوشی کا کوئی دن دیکھا بھی نہیں ہے, حالانکہ ان کے پرائم منسٹر اپنے ملک میں کبھی کبھی چھٹی پر آ جاتے ہیں. تو اس تقریر کی کوئی اتنی اہمیت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران میں جنگ ہو رہی ہے اور صورتحال خراب ہوئی تو اچانک 55 روپے جو تاریخ کی سب سے بڑی اتنے کبھی نہیں بڑھائی گئی, اور 55 روپے پلک جھپکتے میں بڑھا دیتے ہیں. تو پھر کل ٹرمپ کے اس کے ساتھ پوٹن کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے بعد اور ایک امید پیدا ہونے کے بعد صورتحال میں تو تبدیلی دیکھنے میں آئی, اور پھر اچانک تیل کی قیمتیں گری بھی ہے نا. پھر آپ دوبارہ بھی رات کو نمودار ہو جائے اور 55 روپے کی بجائے 100 روپے کم کر لے, لیکن ایسا تو ہو نہیں رہا ہے. جنگ اس ملک میں ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 28 مارچ تک ہمارے پاس ریزروائرز موجود تھے تیل کے. کس ملک نے بڑھائے کہ پاکستان نے بڑھا دیے, یعنی چین نے بڑھا دیے, بھارت نے بڑھا دیے, کسی اور ملک نے بڑھا دیے, انہوں نے نہیں بڑھائے تو پھر آپ نے کیوں بڑھائے؟ آپ 28 تک انتظار کرتے, 28 کے بعد بحران آتا تو پھر فیصلہ کرتے. ابھی 28 تاریخ کو سو دور ہے, 20 دن بیچ میں رہتے ہیں. آپ کے پاس پرانا سٹاک پڑا ہے اور اس کے باوجود عوام پر اتنا بڑا برڈن لے کر آئے ہیں, اور پھر رات کو آ کر کہتے ہیں کہ ہم 4 دن ڈیوٹی ہوگی اور یہ ہوگا اور اسکول بند کریں گے. اس سے یہ سارا لالی پاپ ہے. بڑے فیصلے کر لے نا, نیب والے کو بلائے, نیب چیئرمین کو بلائے, اسے کہے کہ فائلیں میرے سامنے رکھ دے, کتنی کرپشن ہوئی ہے, کس کی فائلیں ہیں, پکڑے ان لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے سر, دنیا میں ایک کرائسس تھا, ایک ٹریجڈی چل رہی ہے, کرائسس ہے, ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, اس میں سے بھی ہمارے حکمرانوں نے ایسا لگا کہ اپنے لیے شاید اپرچونٹی تلاش کر لیا. ماجد نظامی صاحب, سر تھوڑا سا اسی پہ پہلے تو آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں. 55 روپے کا اضافہ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ہمارا جو پروکیورمنٹ تھا وہ پرانا تھا تیل کا, اس کے اوپر پتہ نہیں وہ 55 روپے کا اضافہ کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹریجڈی کے اندر جو ہے وہ اپرچونٹی تلاش کی حکومت نے, اپنے کوئی مسنگ ٹارگٹس تھے, جو مس ٹارگٹس تھے, سوچا کہ وہ پورے کر لیے جائیں اسی ڈرائیو کے اندر, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بڑی آئل پیٹرول کمپنیز ہیں ان کو فائدہ دیا گیا ہے؟ انڈر ہینڈ ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ بات بالکل درست ہے کہ جب ٹرانسپیرنسیز کے ایشوز ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمارا اس وقت رویہ کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ ہم جیسے ہی کرائسس آتا ہے ایک فائر فائٹنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں, اس کے اندر بلنڈرز کرتے ہیں. پھر یہ کہ جب وہ سچویشن نارمل ہو جاتی ہے تو ہم لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے. ایسا ہی ہے, اور ایگزیکٹلی یہی اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ ہم تیل کے ذخائر کے حوالے سے ہر دفعہ بات کرتے ہیں ملک میں اتنے دن کا ہے, اتنے دن کا ہے, لیکن نہ تو اسے بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا گیا اور نہ ہی جو بچت اب کی جا رہی ہے یہ پہلے بھی کی جا سکتی تھی. اور میں خصوصاً اس بات پہ ضرور اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ یہ جو ایک مذاق کیا جاتا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی تو 2 مہینے تنخواہ نہیں لیں گے, کٹوتی ہو جائے گی, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو باقی معاملات ہیں یا آپ کے باقی اخراجات ہیں, وہ جو آپ کے کیمپ آفیسز ہوتے ہیں یا پورا سٹرکچر چل رہا ہوتا ہے, تو کیا کسی منسٹر کے گھر میں کوئی فاقہ کشی ہوتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو
یہ اب میرا خیال ہے یہ پی آر کے بڑے پرانے طریقے ہو گئے ہیں کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وزرائے مملکت معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے. تو یہ آپ ایک طرح کا مذاق کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ اب یہ کہا گیا کہ جی جون 2026 تک نئی گاڑی نہیں لی جائے گی. اگر اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچت ہو سکتی ہے تو نئی گاڑی کا پیٹرول سے کیا تعلق ہے؟ صحیح بات. اگر نئی گاڑی نہیں لینی تو وہ 25 میں بھی نہیں لینی چاہیے, وہ 27 میں بھی نہیں لینی چاہیے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا سینسیبلی دیکھنا چاہیے. اور 60% جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 60% گاڑیاں گراؤنڈ کر دی جائیں گی, 2 مہینے کے یہ میجرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان 60% کے بغیر گزارا چل سکتا ہے, تو پھر ہمیں مستقل بنیادوں پر چلانا چاہیے جس طرح کی اکنامک کنڈیشنز میں ہم ہیں. جی بالکل. اور پھر جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جی غیر ملکی دورے پہ پابندی ہوگی یا کوئی سرکاری شائع نہیں ہوگا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو فائر فائٹنگ موڈ سے پہلے بھی مینج کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے اس ساری ڈرائیو سے یہی چیزیں حاصل کی ہیں. ادروائز یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بن کے رہ جائے گی اور جس کے اندر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم کفایت شاری تو کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی نمبرز پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب 2 مہینے بعد آپ سیلریز لیں گے اور اس کے بعد گھروں کی رینوویشن ہوگی, پردے تبدیل ہوں گے, حفاظتی دیواریں بنیں گی, گاڑیاں نہیں آئیں گی, پروٹوکول آئے گا, تو وہ سارا کا سارا بل وہیں پہ واپس آ جائے گا. اس لیے اس کا کوئی بہتر حل سوچنا چاہیے. اور اس حوالے سے یہ جو تھوڑا سا میرا خیال ہے نجی شعبے سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ گائیڈنس یا کنسلٹینسی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو بہتر کرتے ہیں. یہ ویسے لیک آف وہ ہے گڈ ایڈوائس ہے حماد حسن صاحب, یا یہ سمجھ بوجھ کی کمی ہے, یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ تنقید آنے لگتی ہے تو پھر فائر فائٹنگ موڈ میں, جیسے ابھی بات کر رہے تھے ماجد نظامی صاحب کے, اس موڈ میں چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تنقید کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ تو کر دیں, کیونکہ جب 55 روپے کا اضافہ کیا گیا تو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ اقدامات جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے گئے. اب جیسے ماجد نظامی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں سوال بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ وہ والے معاملات ہیں سر جو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس ملک میں مستقل بنیادوں پر کرنے چاہیے. تھوڑے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر ہم ملک کے اندر ایک مستقل بنیادوں پر آسٹیریٹی ڈرائیو کر کے یہ معاملات بہتر کر لیں تو یہ زیادہ بہتر سلوشن نہیں ہے. یشفین, اکانومی میرا بیٹ نہیں ہے, لیکن میں پولیٹیکل اینگل سے تو بات کر سکتا ہوں. جی دیکھیے, ایران میں جو کچھ ہوا یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر فرق تو پاکستان پر پڑے گا, ہمسائے ملک ہے, اور ہم تو پیدا ہی فرق پڑنے کے لیے ہوئے ہیں. وہ تو روس افغانستان میں آ جائے تو بھی ہم پر فرق پڑتا ہے, وہ عرب ممالک کے اندر مسئلہ ہو تو بھی ہم پہ فرق پڑتا ہے, وہ امریکہ یا چین میں مسئلہ ہو تو بھی ہم پہ فرق پڑتا ہے, وہ یورپ میں ہو, وہ کہیں بھی ہو تو فرق ہم پر ہی پڑے گا, کیونکہ بس ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں. لیکن اس فرق پڑنے کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر ہیں. یا افغانستان میں جو کچھ ہوا یا جس طرح کی جہادی تنظیمیں بنی, جس طرح کے ٹیررسٹ وہاں پہ آئے, تو کیا پاکستان کا کردار ماضی میں اچھا تھا؟ ظاہر ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی اور اس غلطیوں کو ہم بھگت رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ, ہم تو ابھی تک ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. ٹھیک ہے, ایران اور پاکستان کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہے جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے ہیں, یعنی چین کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ, ان ممالک کے ساتھ. اور ایران نے خود بھی بہت ڈسٹینس کر لیا تھا ہمیشہ پاکستان سے. یعنی یہ نہیں کہ سارا پاکستان کا قصور ہے, بلکہ ایران نے تمام مسلم ممالک کو ڈسٹینس کر دیا تھا. پاکستان کی نسبت وہ انڈیا کے بہت قریب تھا, لیکن چونکہ اب تو جنگ کی کیفیت ہے, اب تو جنگ کی فضا ہے, اور ظاہر ہے ہم پہ فرق پڑے گا. تو ہمیں بتایا جائے کہ اس ملک کے وزیر اعظم تقریباً 70-75% ملک سے باہر ہوتے, کہتے معیشت ٹھیک کر رہے ہیں. بھائی 2.5 سال تو تقریباً آپ کو ہو رہے ہیں, تو یہ معیشت کتنی ٹھیک ہوئی تھی کہ آپ نے ایک رات میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا. یعنی آپ کی معیشت تو ایکسپوز ہو گئی, آپ کی معیشت کی حالت یہ تھی. پھر آپ کس لیے پوری دنیا میں گھومتے رہے؟ اس کے کیا نتائج؟ اس کے یہی نتائج نکلنے تھے کہ آپ کی معیشت اتنی کمزور تھی کہ 20 دن کا سٹاک آپ کے پاس پڑا ہے, مارچ کے اینڈ تک کسی ملک نے قیمتیں بڑھائی نہیں,
اور آپ نے اس معیشت کو اتنی ترقی دی ہے کہ سٹاک کے ہوتے ہوئے دوسرے ملکوں کی قیمتیں بڑھاتے ہوئے بھی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر لیا. اس سے تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا کہ 2 سال آپ کیا کرتے رہے اور کون سی کامیابی حاصل کی. بالکل ٹھیک ہے, 55 روپے کا اضافہ کر دیا, پیٹرولیم لیوی پتہ نہیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, وہ کیوں لگا دی.